اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ازدواج یا شادی ہے۔ اس ضمن میں ہم گزشتہ درس میں شوہر کے اوپر بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بیان کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ جو بیوی کی ذمہ داریاں ہیں اور شوہر کا حق ہے، شوہر کے حقوق ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ شوہر کا حق اور بیوی پر جو چیز فرض ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاتون شوہر کی خواہش کا احترام کرے، اس کی مرضی کا احترام کرے۔ اس کی خواہش اور مرضی سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا دل کرے خلوت کے لیے تو خاتون بلا عذر شرعی انکار نہیں کر سکتی، بلکہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، دوران سفر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ اگر سفر اونٹ پہ کر رہے ہیں اور اونٹ کی کوہان پر وہ سوار ہیں، جبکہ مشکل ہوتا ہے وہاں اس کا سفر، مسلسل آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور تکلیف دہ سفر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوجاوا ڈال کے تو سفر کیا جاتا ہے۔ تو روایت کے لفظ ایسے ہے کہ اگر اونٹ کے اوپر سواری کرتے ہوئے بھی وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے شوہر، تو یہ اس کا حق ہے، خاتون انکار نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، عذر شرعی سے مراد ہے ممکن ہے وہ حیض میں ہو، اگر حیض میں ہے، نفاس کا مسئلہ ہے یا دیگر کوئی اور عذر شرعی ہے تو پھر تو ویسے ہی قریبی قربت وہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ایسی حالت میں۔ لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے اور بلا وجہ کسی اور کے وہ انکار کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو شوہر کا پہلا حق وہ یہ ہے کہ خاتون اس کی خواہش اور اس کی مرضی کا احترام کرے۔ دوسری بات ہم اس میں یہ عرض کریں کہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اپنی خوبصورتی، اپنا میک اپ، اپنا لباس، خوشبو، اس چیز کا خیال رکھے کہ میں اس کو صرف شوہر کے لیے کر رہی ہوں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگاتی ہے اور اس کی نیت کسی اور کے لیے ہے تو اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے اس کو عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ تو وہ خوشبو جو شوہر کے لیے لگائی جائے اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، وہ منظور اور رضا الہی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جو خوشبو ریاکاری ہو، دوسروں کے دکھاوے کے لیے ہو یا کسی اور کی توجہ جلب کرنے کے لیے ہو، وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ معمولاً گھروں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتی، شوہر کے لیے آراستہ کم ہوتا ہے کہ کرے، لیکن اگر کہیں کوئی فنکشن ہے، کوئی محفل ہے، کوئی خوشی کی محفل ہے اور خاتون نے وہاں پر شرکت کرنی ہے تو اس کے لیے لباس بھی اچھے سے اچھا نکل آئے گا، خوشبو بھی نکل آئے گی، بناؤ سنگھار بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب شوہر کی خواہش ہو تو اس وقت ان میں سے کوئی چیز اس کو میسر نہیں ہوتی ہے، سستی کرتی ہیں، غفلت کرتی ہیں یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ تو تاکید یہ کی گئی ہے کہ اگر بناؤ سنگھار کرے خاتون تو فقط شوہر کے لیے کرے، غیر از شوہر کسی کے لیے نہ کرے۔ تو یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ خاتون کو کہے اور خاتون اس کی اس خواہش کا احترام کرے کہ اس کے لیے وہ آراستہ ہو اور اپنا بناؤ سنگھار کرے۔ تو پہلا حق جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ خلوت کرنا ہے، ہم بستری کرنا ہے، اور اسی دوسرے میں عرض کیا ہے کہ اسی شوہر ہی کی خاطر وہ اگر بناؤ سنگھار کرے تو وہ قابل قبول ہے، وہ عبادت ہے اس کی۔ تیسرا حق ہم یوں کہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ جائے۔ ایک پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر وہ اجازت کے بغیر جائے گی تو جب تک وہ گھر میں لوٹے گی نہیں، ملائکہ اس پر لعن طعن کرتے رہیں گے، اور زندگی کے ابتدائی ایام ہی میں کچھ کلیات ہوتی ہیں، اس کو اگر طے کر لیا جائے اور کلی ایک اجازت لے لی جائے کہ کوئی واجبی اگر کام ہے، کسی کی عیادت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، خود اپنے دوا دارو کا مسئلہ ہے اور وہ جا سکتی ہے، یا کبھی کوئی خرید کا معاملہ ہے، بچے کے لیے
کسی ضرورت کا ہے اور شوہر نہیں ہے، سفر پر ہے، یا شوہر وہ ضرورت فوری پوری نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی کچھ کلیات پہلے سے طے کی جا سکتی ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جب سفر پہ جانا ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے، وہ چاہے کسی عزیز و اقارب کے گھر میں جانا ہے، حتیٰ کہ زیارت پہ جانا ہے، حج پر جانا ہے، کوئی عبادت والا سفر ہے، تو شوہر کی اجازت کے ساتھ ہو تو یہ اس کی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو شوہر کا حق ہے کہ خاتون گھر میں رہے اور اس کی ہمانگی اور اجازت کے ساتھ گھر سے باہر جائے۔ جو جاب کرتی ہیں خواتین وہ بھی شوہر کی اجازت کے ساتھ ہو، اگر شوہر راضی نہیں ہے تو جاب نہ کرے، اور اگر شوہر راضی نہیں ہے تو باقی ضروریات زندگی کے فراہم کرنے میں بھی گھر سے باہر نہ جائیں، چونکہ بنیادی طور پر یہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت ہاجرہ کہ ان کے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جب خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ گئے تو روایات میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان رہنا ہے، صفا و مروہ کے درمیان۔ اب یہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اور سعی کرنا، جس کو اب مناسک حج میں سے اور عمرے کے مناسک میں سے ایک عبادت کے طور پہ شمار کیا گیا ہے اور ایک رکن کے طور پہ شمار کیا گیا ہے، در حقیقت حضرت ہاجرہ کی اس عبادت کو اور اس اطاعت کو یاد دلاتا ہے کہ بیٹا ان کا مشکل میں ہے، اس کے لیے پانی نہیں ہے اور پانی کی تلاش میں وہ ان دو پہاڑیوں سے باہر بھی نہیں جا سکتی، کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں تو کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں اور اس دوران پانی کی تلاش کر رہی ہیں اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے خدا سے دعا مانگ رہی ہیں، خدا پہ توکل کر رہی ہیں۔ تو گویا اس اطاعت میں کہ جو شوہر کی اطاعت در حقیقت خدا ہی کی اطاعت تھی، تو اس ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے آب زمزم کو رواں کر دیا، اس کے چشمے پھوٹ گئے۔ تو اگر انسان اطاعت الہی میں رہے تو اس کی مشکلات کو خدا دور کر دیتا ہے، غیبت سے اور غائب سے اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو خاتون کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی ہم مانگی اور اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اور یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ اس کو باہر جانے کی اجازت دے یا نہ دے حالات کی مناسبت سے۔ البتہ شوہر بھی بلا وجہ بغیر کسی عذر شرعی کے اس کے اوپر سختی نہ کرے اس کے ساتھ۔ شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ شوہر کی غیبت نہ کرے، شوہر کی برائیاں بیان نہ کرے، نہ اپنی دوستوں میں اور نہ اپنے عزیز و اقارب میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کے لیے لباس ہیں، بیویاں شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہے۔ تو لباس کو علماء یوں بیان کرتے ہیں، یوں تفسیر فرماتے ہیں کہ لباس یعنی ایک دوسرے کے ساتر ہوں، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کریں۔ جہاں سے گھر کے رشتے اور یہ پیوند ٹوٹتے ہیں یا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر خاتون ہر چھوٹی تکلیف پر اور چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرے گی، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرے گی یا اپنے دوست احباب کے ساتھ، تو ان کی نظروں میں اس کا یہ شوہر برا ہو جائے گا۔ تو جب ان کی نظروں میں برا ہو جائے گا تو وہ پھر اس کے ذہن کو بھی خراب کریں گی، بجائے اس کے کہ اس کو ثابت قدمی، صبر اور استقامت کا درس دیں، اس کو خراب کریں گی اور اس سے جدائی کی طرف اس کو ترغیب دلائیں گی۔ تو جب جدائی کی طرف ترغیب دلائیں اور تشویق دلائیں تو یہ بھی آہستہ آہستہ اس سے بد دل ہو جائے گی۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیڈ روم کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ شادی کے دوسرے ہی دن بعض اوقات عزیز و اقارب اور خواتین آ کر خاتون سے پوچھتی ہیں، مرد سے پوچھتے ہیں کہ رات آپ کی شب زفاف تھی، شب زفاف میں بالآخر آپ نے کیا گفٹ دیا، بیگم نے کیا گفٹ دیا، آپس میں کیا باتیں ہوئی، کیا ہوا۔ یہ راز کی باتیں ہیں، ان باتوں کو اپنے بیڈ روم تک ہی رہنے دیں۔ اپنے بیڈ روم کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، نہ خاتون شیئر کرے نہ مرد شیئر کرے۔ تو خاتون کا بھی یہ حق ہے اور مرد کا بھی یہ حق ہے کہ نہ خاتون کی غیبت کی جائے نہ مرد کی غیبت کی جائے۔ تو شوہر کا حق
جس کے لیے خاتون کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنی تکالیف اور اپنی مشکلات کو اپنے شوہر ہی کے ساتھ بانٹے، اسی کے ساتھ ذکر کرے۔ اگر کہیں کوئی مشکل ہے تو اسی کو بیان کرے، کیوں کہ مشکل اسی نے حل کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی۔ اگر اس کے مزاج میں مسئلہ ہے، فکر میں معاملہ ہے، اس کے عمل میں کوئی مشکل ہے تو خود شوہر ہی کو بیان کرے۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کے خلاف اس کی غیبت نہ کی جائے اور اس کے سارے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ بس شوہر کے حقوق میں سے اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ ہم رازداری کا خیال رکھیں۔ سورہ تحریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیگمات کو اس مسئلے پر ڈانٹا ہے کہ انہوں نے رازداری کا خیال نہ رکھا۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ غیبت نہ کی جائے، اسی طرح اگلا حق شوہر کا یہ ہے کہ شوہر نے جو اپنے راز اپنی بیگم کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ یہ راز آگے بیان نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں بیگمات کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے کہ جنہوں نے ایسا کیا۔ بعض نے اس تفسیر میں حضرت عائشہ کا نام لیا ہے، حضرت حفصہ کا نام لیا ہے، دونوں ام المومنین ہیں، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ان کے ساتھ رازداری کی بیان کی تھی وہ آگے بیان کر دی، جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی اور مشکلات پیش آ گئیں۔ تو اس مقام پر منع کیا گیا ہے کہ شوہر کا حق یہ ہے کہ اس نے جو راز آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں آپ ان رازوں کو آگے بیان نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔